اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے شجر سایہ دار ہی نہیں، شجر نور اور شجر رحمت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ غرباء و مساکین اور مصائب کے مارے جو تھے ان کے دامن رحمت میں آ کر پناہ لیتے تھے، جن کی رگوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رحمت معجزن تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن سے آگے ہمیں ریاض نبوت کے یہ وہ گلے تر تھے۔ کربلا کے میدان میں اہل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نبوی کا چمن اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا جس سے دنیا میں شمیم سعادت پھیلی اور امام حسین علیہ السلام کا نام بھی زندہ رہا، اہل بیت اطہار کا نام بھی زندہ رہا، اور میں اگر یہ کہوں کہ اسلام بھی زندہ رہا۔ تو یہ جو علوم نبوت کے وارث تھے، ان سے ہی آگے وہ وراثت اور علم اور معرفت کے جو چشمے تھے وہ امت تک پہنچے، اور آج تک اس کو سیراب کر رہے ہیں اور قیامت تک سیراب کرتے رہیں گے۔ ددہالی جو شجرہ آفتاب سے زیادہ روشن اور ماہتاب سے زیادہ منور، اور ننہالی جو ان کا تھا سلسلہ شجرہ جو تھا وہ یزدگرد بادشاہوں کی اولاد، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ شہزادی شہر بانو تھی۔ آپ کا جو صبر، اس کے بارے میں صبر کے کوہ صفا تھے یہ، اور آپ کا صبر اور آپ کے اگر مصائب و علام کا تذکرہ کیا جائے تو اگر آپ کے مصائب و علام کے بارے میں میں سوچتا تھا کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ جو ہیں وہ ریت بن جائیں، وہ صحرا بن جائیں، اور اگر سمندروں میں ان کے وہ غم و علام اور وہ مصائب و علام ڈالے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں۔ ساری زندگی مسکرائے نہیں، کبھی جو تھا وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ کیوں آپ کی چشمان مبارک تر رہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ جو تھا وہ صرف گم ہوا تھا، ان کو یقین نہیں تھا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، تو قرآن حکیم کے مطابق ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی تھی، اور میں نے تو 18 جو تھے اپنے نور نظر جو تھے وہ 18 اہل بیت اطہار کے جو لوگ تھے مقدس، ان کو تڑپتے ہوئے خون میں نے میدان کربلا میں دیکھا ہے۔ بتاؤ میں کس طرح ان 18 یوسفوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھی کیسے میں مسکرا سکتا ہوں؟ تو یہ وہ ہستی پاک تھی ناظرین کرام، 1000 نوافل روز آپ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ وفا کا جو لفظ ہے، یہ جو وفا کی
حرمت اور عزت ہے اور وفا کا بھرم ہے وہ انہی کے دم قدم سے ہے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی امامت کی گواہی جو تھی وہ حجر اسود نے دی تھی، اور ان کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم جیسے کم علم لوگ ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں کبھی آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی فرزدق کا قلم ہوتا اور میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ ان کو عرش والے بھی جانتے ہیں، فرش والے بھی جانتے ہیں، ان کو حجاز مقدس کے شجر و حجر جانتے ہیں، مکہ اور مدینہ کی گلیاں مبارک پتھر بھی ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے پاس کاش کے حافظ کا درد ہوتا، رومی کا سوز ہوتا، جامی کا عشق ہوتا، اقبال کا جذبہ ہوتا، احمد رضا کی زبان ہوتی اور میں کہتا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جب وصال پاک ہوا ہے اور آپ کے وہ جو تھے جب آپ کو غسل دینے کے لیے گئے تو دیکھا آپ کی پشت مبارک پر نشانات تھے، تو جب خدام سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کیا بتائیں، رات کے اندھیرے میں حضرت غرباء کے لیے اپنی پشت پر سامان اٹھا کے خورد و نوش لے جاتے تھے، غریبوں کے گھروں تک جا کے تقسیم کیا کرتے تھے، اور آپ کا جو تھا حلم وہ تو اس کا کوئی جواب دنیا میں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے اور سخاوت کے کلزم تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ آنے والا کوئی حاجت مند جو ہے وہ کبھی خالی نہیں گیا، وہ جو کچھ ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے، اور سال میں 2 مرتبہ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان جو تھے وہ سال میں 2 مرتبہ گھر کا سارا سامان جو تھا وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ ان کا معمول مبارک تھا۔ تو آج ان کے وہ تذکرے پاک کے جس طرح انہوں نے یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں جس طرح ایک شیر کی للکار اور وہ جو حیدری انداز تھا وہ بیان کیا، یزید کو یہ کہنا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے کہنا یزید بتاؤ یہ جو اذان دے رہا ہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے یہ تمہارے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا ذکر ہے؟ لاجواب ہو گیا۔ اور جب آپ نے وہ وہاں پہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے تو وہ پریشان ہو کر یزید خجالت کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور نماز نہیں اس نے پڑھی، اذان ہو چکی تھی، یزید نماز نہیں پڑھ سکا، اتنا نادم اور شرمندہ ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کے وہ چلا گیا۔ وہ سارے مظالم جو تھے ان میں کھڑے ہونا، ان میں کھڑے ہو کے پھر بات یہ کہنی کہ کل قیامت کے روز یزید جو کچھ تم نے کیا ہے تم کیسے، تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ کا پڑھتا ہوں۔ تو کہا پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن کہ تم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ امام زہری کہتے ہیں میں نے ایک دن ان کو دیکھا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ ان کو بیڑیاں میں نے دیکھا پہنائی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے لیے کھلونے ہی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ بس آپ نے ایسے کیا تو وہ سب کچھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آج میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ حضرت طاؤس مشہور محدث جو تھے وہ ان کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں اور ناظرین آپ بھی بے شک نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو تھے وہ اکثر یہ دعا جو پڑھا کرتے تھے تو کہتے ہیں مجھے جب بھی مشکل پیش آتی میں یہ دعا پڑھتا اور یک دم وہ میری مشکل جو تھی وہ دور ہو جاتی تھی۔ اب یہ الفاظ غور کیجئے، اللہم عبدک بفنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مسکینوں کا بے فنائے کا، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، فقیروں کا بے فنائے کا، تیرا محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، سائلوں کا بے فنائے کا، تجھ سے مانگنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب خان صاحب، باتیں کرنا بہت آسان ہے، تاریخ پڑھ کے واقعات کرنا آسان ہے، لیکن وہ جو ہے نا اقبادنا مجروحتن فی کیا ہے فی سیف ہجر المصطفیٰ، اس حالات سے گزرنا بڑا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم غازی صاحب، تاریخ انسانی صبر و شکر کا ایسا کوہ پر انوار پیش کرنے سے قاصر ہے. استقامت اور عظیمت کے اس کوہ باصفا نے جس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجڑے ہوئے قافلے کو لے کر وہ یزید جو یہ مشہور کر رہا تھا کہ خارجی باغی لائے جا رہے ہیں، پورا شہر جشن کا سما پیدا کرے، اور وہاں پہنچ کر جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں للکارا، دربار میں جس انداز سے ان کی سفاکیت کے پردے چاک کیے تو پورے دمشق پر ایک سیاہ چادر جیسے اوڑھ دی گئی، ایک ایک فرد اشکبار ہو گیا. آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ لوگو، میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا دل بند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. ہم چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن سیر و سیراب ہوں گے اور دشمنوں کو کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں جس انداز سے خطبہ دیا، اس نے یزید کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ سے کہنے لگا کہ بتائیں اب آپ کے مطالبات کیا ہیں. فرمایا کہ ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے. ٹھیک. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کی مجھے اجازت دی جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قاتل جو ہیں وہ ہمارے حوالے کی. اب قاتل حوالے نہ کر کے یزید نے آئیں بائیں شائیں کر کے کیا تاریخ انسانی میں اپنی ثبت نہیں کر دی؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتا دیا کہ میرا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اور اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ رحمت کونین گنبد خضرا کے مکین علیہ السلام کو جو ہے ان کے نواسے شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح وہ دردناک طریقے سے، تو حضور سے ہم کو اذیت نہیں پہنچی ہوگی؟ وہ جن لوگوں نے خواب دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان چیزوں کو بالکل اس کو واضح کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ کے خوابوں کو کدھر لے جائیں گے؟ کدھر لے جائیں گے؟ اور امام احمد بن حنبل جیسا محدث قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر ان کے لیے لعنت کو ثبت کر دے، اور آج کوئی آدمی یہ کہے کہ جی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے شفاعت کی جنت کی خوشخبری دی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرم کو مباح کرے گا وہ اس طرح گھلے گا جیسے آٹے میں نمک گھل جاتا ہے. تو کیا حرم مدینہ پامال نہیں ہوا؟ حرم مکہ بھی پامال ہوا. جس طرح مکہ مکرمہ میں سنگ باری ہوئی، اسی روز ہی اس کا انجام ہوا. اور یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے کلمہ پڑھنے والوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ نے یزید کا انجام دیکھنا ہے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے، وہ دنیا میں کس حال سے گیا ہے. اور جس کا بیٹا
باپ کو منہ پر کہہ دے کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد اس چیز کو قبول کر لوں، تخت سے دستبردار ہو جائے، دستبردار ہو گیا. تو سیدنا اس کو کہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ وہ تو کہیں گے جی، ہاں جی، جس کے لیے کلمہ خیر ہو. میں نے کہا کہ جس کے دل میں وہ غیرت دینی اور اہل بیت اطہار کی محبت اور اس باپ کو منہ پہ کہتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ امام عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. بالکل جی، آپ کی طرف آتا ہوں. غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا، اور آپ کے خانوادہ نبوت کے یہ اولین افراد اور قیامت تک یہ آپ کے صفات کا مظہر اتم ہوں گے. اس لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جتنی بھی کیفیات پڑھیں آپ، تو اس میں اصل میں آپ کو شان نبوت کے فیضان کا عکس نظر آئے گا. ٹھیک. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے جو الفاظ بولے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تبرکاً پڑھنا ضروری ہے. ضرور. آپ پہلا لفظ لکھتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ وارث فیض نبوت، سبحان اللہ. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیض علم و معرفت تھا اور دین تھا اس کے آپ وارث تھے. چراغ امت، اور آپ امت محمدیہ کا چمکتا ہوا چراغ تھے. اور پھر جو آپ پر کیفیات گزریں اس کے لیے جملہ لکھا سید مظلوم، یعنی آپ پر وہ جو کرب کی اور تکالیف کی، جو ایک وحشت کی اور ظلم کی کیفیت گزری وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو پھر لکھا زین العباد، شمع اوتاد، یعنی جن لوگوں نے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، آپ ان کے لیے شمع بھی ہیں اور آپ ان کے لیے زینت بھی ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ معزز اور بہت بڑے عابد تھے. حقائق کے بیان میں اور دقائق کے انکشاف میں آپ کے برابر کا بندہ کوئی نہیں تھا. یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہوئی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے بیان ہو رہے ہیں. پھر ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے اللہ کی رضا، راضی برضا رہنا، راضی برضا رہنا، ورضوان اللہ اکبر. تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوں تو خوشی میں بھی کوئی غلط کام آپ سے نہ ہو، اور جب آپ ناراض ہوں تب بھی آپ شریعت کے دائرے سے نہ نکلیں. تو غازی صاحب خوشی کے موقع پر بھی عام بندہ بہک جاتا ہے اور ناراضگی کی جگہ پر بھی تو ہل جاتا ہے. صرف وہی صاحب استقامت بندے ہی ہوتے ہیں جو خوشی و رضا کی کیفیات میں بھی شریعت کے معیار کے مطابق چلتے ہیں. وہ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو وہ جو خلیفہ تھا وہ رو رہا تھا، تو امام حسین نے کہا ساری عمر تو تم نے ان کو اذیتیں دی، آج تم بڑے رو رہے ہو. اس نے کہا یہ حلم کا کوہ صفا تھا، اتنا حلم اور بردباری میں نے کسی شخص میں دیکھی نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کے بعد کون اتنا حلیم ہوگا. جی. تو داتا صاحب نے لکھا کہ یہ جو آپ نے جملے فرمائے یہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ خود استقامت کے کتنے اونچے پہاڑ پر فائز تھے. کوئی شک نہیں، حضرت امام زین العابدین. اس کے بعد آپ ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس واقعے کا پس منظر یا اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں دوسروں کی رائے پر. داتا صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں، جو حضرت زینب خطاب میں کہتی ہے اور جو حضرت امام زین العابدین خطاب میں کہتے ہیں اس تناظر میں فیصلہ کیا جائے. جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، چونکہ آپ کا نام اصل علی تھا، جی ہاں، کہ آپ نے صبح کیسے کی اور آپ کے گھر والوں نے جو رحمت کا گھرانہ ہے کیسے کی، تو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کے جور و ظلم میں اس طرح صبح کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے ظلم میں صبح کی تھی. بنی اسرائیل نے جس طرح زندگی بسر کی
فرعون کے مظالم میں اسی طرح ہم اسی طرح ہم نے گویا کہ آپ نے تشبیہ دی کہ یہ جو کارنامہ جنہوں نے کیا اور اس میں جو ملوث ہوئے، جن اشقیاء اور بدبختوں نے اپنی قسمت پر محرومی لگوائی، یہ فرعون کے طبقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی صاحب زیادہ سنت کے لوگ۔ ایک بات بڑی حیران کن ہے، 23 برس کا نوجوان، بہت ہی نوجوانی ہوتی ہے نا، 23 برس کا نوجوان، سارا خاندان ذبح ہو گیا، آخر میں یہی تھے جب امام علی مقام جانے لگے میدان کارزار میں تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اتنا شدید ان کو وہ بخار کی کیفیت تھی اور اتنی کمزوری تھی، اس کے باوجود کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں مجھے جانے دیں ابا جان، پہلے بابا جان مجھے جانے دیں، وہاں میرے اندر قوت آ جائے گی اور میں ان کا اشقیاء کا مقابلہ کروں گا، دیکھیں آپ مجھے۔ تو امام پاک جو تھے ان کے جو اشکبار ہو کے آپ نے فرمایا کہ بعد میں تم نے سارے خاندان کو بیٹا سنبھالنا ہے، یہ جو علوم معرفت اور علوم نبوی ان کو تم نے دنیا میں پھیلانا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، اور مدینہ منورہ تم نے ان سب کو لے کے جانا ہے لٹے پٹوں کو۔ تو وہ یعنی اس وقت بھی حوصلے اور ہمت، ورنہ مطلب ڈرا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے اتنی مصائب میں، یہ کمال کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ غازی صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے تناظر میں قرآن عزیز کی آیت تطہیر کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 7، 8 یا زیادہ سے زیادہ 10 برس عمر تھی آپ کی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حجامہ لگوایا، اپنے جسد مبارک سے خون مبارک نکلوایا۔ جی بالکل، لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دوں، وہ اس لیے نہیں تھا کہ شاید کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے، بلکہ اپنی امت کو طبی ذریعہ علاج سے آگاہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یہ بات فرمائی۔ بہت اچھا۔ جس وقت وہ پیالہ لیا خون مبارک کا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا اور فرمایا کسی ایسی جگہ لے جا کر ڈال دینا جہاں تمہیں دیکھے کوئی نہ۔ انہوں نے پی لیا۔ جب واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے پوچھا ان سے کہ کیا کیا، کدھر کیا ہے اس کا، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی مخفی اور پوشیدہ جگہ پر ڈال کے آیا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں میں سے۔ فرمایا لعلک شربتہ، لگتا ہے تم نے پی لیا ہے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پیالہ خون کا یہ اثر بیان فرمایا تھا کہ عبداللہ اس خون پاک کا اب یہ اثر ہے کہ بہت سارے لوگ تمہارے وجود سے نقصان اٹھائیں گے اور کچھ لوگ حسد کا شکار ہو کے تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اس خون کا اثر یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خون کا پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جسم میں سرایت کرے تو اللہ تبارک و تعالی قوت، فہم، شجاعت، علم، فراست، جملہ اوصاف جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں رکھے ہیں، اگر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ودیت ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کی رگ رگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی خون کو رکھا ہے، تو پھر رب العالمین جل وعلا ان کی تطہیر کا اعلان قرآن عزیز میں کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اسی خون کے وارث ہیں، اسی روحانیت کے وارث ہیں، ان علوم اور فراست کی جو مہارتیں ہیں رب العالمین نے وہ سب آپ میں رکھی ہیں۔ اس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں خود اس بات میں حیران ہوں، لیکن بات وہی ہے، اس کا جواب آپ نے انٹرو میں دے دیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یہ تمام واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھا، لیکن بات وہی آپ نے فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ یہ وہی اسوہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا حضرت امام زین العابدین نے کہ کیفیت یہ ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کا ایک بیٹا مفقود ہو جائے، مفقود الحال ہو، تو وہ پریشان رہتے ہیں، تو میرے سامنے تو بیت نبوت کے 14، 15، 16، 18، 22 کے قریب افراد جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے، تو مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود فصبر جمیل کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کی ذات سے ہٹا نہیں ہے۔ حلم، بردباری آپ کی کیسی ہے، اس کے بارے میں بے شمار واقعات اور انتہائی خوبصورت۔ ایک واقعہ تو طبقات میں علامہ شعرانی نے لکھا کہ لوگوں کے مجمع عام میں ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین کو بہت نالائق اور نازیبا لفظ کہے، بہت لیکن جو غلام تھے وہ آگے بڑھے، خدام اور محبت کرنے والے اس کو مارنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا مہلن، ٹھہرو، اس پر نرمی کرو، اس کو کچھ نہیں کہنا، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹو۔ اس کو ہٹا کے تو آپ خود اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہم اہل بیت کے احوال سے ناواقف تو نہیں، ہمارے کردار سے بھی واقف ہے، ہمارے احوال مزاج سے بھی واقف ہے، لیکن لگتا ہے تو جو اس طرح گالیاں دے رہا ہے شاید تو اس وقت ضرورت مند ہے، تجھے کو مالی ضرورت ہے،
تو اس کے بعد آپ نے 1000 دراہم جو ہیں وہ اس کو دیے اور ساتھ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اس کو پہننے کے لیے دیا. تو یہ لفظ کہتا ہوا گیا اشہد انک من اولاد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, سرکار کے صاحبزادے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب علی غازی صاحب, حضرت باقی امام صاحب زین العابدین علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان کے ہاں جو بڑا کمال ہے, ایک تو وہب بڑا تھا, اللہ تعالیٰ کی عنایات و نوازشات, عالی نسب, لیکن اس کے علاوہ کسب بھی بڑا تھا, محنت بھی بڑی کی, عبادت بھی بڑی کر کے دکھائی, تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اصل اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا ہے, اس کی اتباع میں ہمارا اسوہ بھی ان کے سامنے رہے. عکس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کامل نظر آتا تھا. عکس کامل نظر آتا تھا. غازی صاحب, دین اسلام کے اندر 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو اہمیت ہے تقوی اور طہارت کی اور عبادت گزاری کی. ٹھیک. اب ان کی عبادت گزاری کی کیفیت دیکھیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھنا, اور وہ بھی اس سانحے کے بعد, یہ کس دل جگرے کی بات ہے. بلکہ جی کربلا میں جس دن یہ سارا سانحہ ہو گیا, اس دن بھی رات کو اسی طرح نفل سجدہ زینب نے اور انہوں نے پڑھے ہیں, تہجد کی نماز اسی طرح پڑھی ہے, نمازیں اس طرح پڑھی ہیں. ذرا سوچیے, وہاں بھی مظاہرہ کیا. اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو آخری موقع پر سجدہ دے کر شہادت پیش کی, اس پر تو قدرت الہیہ بھی ناز کرتی ہے. واہ واہ, قیامت تک ناز, قیامت تک عرش والے بھی فرش والے بھی, فرش والے بھی ناز کرتے. تو پھر آپ عبادت گزار بڑے تھے, اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو نماز ہے اس کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صوفیاء کے جو اصول ہیں نمازوں کے, روزے کے بارے میں, وہ ان اہل بیت اطہار کی سیرت سے اخذ کر کے لکھے ہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز کامل نہیں ہوگی جب تک حضور قلب کے ساتھ نہ ہو. تو آپ کی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے, اتنا انہماک و استغراق اور ایک جذب اور بے خودی کی کیفیت ہوتے تھے کہ ارد گرد کے سارے ماحول کو بھول جاتے تھے. اپنا صاحبزادہ صاحب, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. جی عبادت عملی کی تفسیر. جی عبادت کی کیفیت تو جامی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نگاہ ولایت کی عطا فرمائی ہے وہ بھی انتہائی عجیب اور کمال ہے. السوائق میں ابن حجر نے لکھا کہ السوائق المہر کا, جی ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خانوادہ نبوت کے لیے عبد الملک جب حکمران ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا, حالانکہ وہ انتہائی سفاک آدمی تھا. خط میں یہ بات لکھتا ہے کہ تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھنا ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دینی. اور اس خط کو خفیہ رکھ کے اپنے غلام کو کہا کہ فوراً لے جا کے حجاج کو پہنچا دو.
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت منکشف فرما دی، اور عین اسی لمحے میں آپ نے اپنے خادم کو بلایا، کاغذ قلم لے کر اس کو جوابی خط لکھا اور اس میں شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمارے بارے میں اور ہمارے خاندان کے بارے میں جو اچھائی کی تلقین حجاج کو کی ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ لفظ کہے، مہر بند کیا اور خادم کو دیا۔ عبد الملک کے پاس جس وقت وہ خط پہنچا تو جس وقت تاریخ ملائی گئی تو عین یہ وہی لمحات اور وہی تاریخ پہ ہے جس پہ عبد الملک حجاج کو خط لکھ رہا ہے۔ تو فوراً اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جو میرے اور میرے خادم کے درمیان راز تھی، کشف کی وجہ سے آپ نے اس کو جان لیا اور اس کو ظاہر فرمایا۔ پھر کیفیت دوسری طرح عبد الملک کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں جس وقت امام زہری نے دیکھا تو اس وقت بعد میں ملاقات ہوئی، امام زہری خود گئے عبد الملک کے پاس ملاقات کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ ذرا مجھے حضرت امام زین العابدین کے کچھ حالات تو بیان کرو، وہ کہاں گئے، کہاں ملاقات ہوئی، کہاں چلے گئے؟ چونکہ آپ کو جس خیمے میں بند کیا گیا تھا آپ اچانک وہاں سے غائب ہو گئے، اور جو لوگ نگران تھے وہ تلاش کرتے لے لیکن حضرت امام زین العابدین نہ ملے۔ تو عبد الملک نے پھر جس وقت امام زہری نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم تمام مدینہ منورہ میں تلاش کر چکے، ہمیں امام نہیں ملے، تو عبد الملک نے پھر خود بتایا، کہا کہ جس وقت وہاں مدینہ منورہ سے وہ تمہاری نگاہوں سے روپوش ہوئے تو عین اسی لمحہ میں میرے پاس ملک شام میں تشریف لائے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں عبد الملک، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوتا کہتے ہیں او کی چاہنا ہے ساڑھے کو، سبحان اللہ، ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا غرض ہے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے، عبد الملک کہتا ہے کہ آپ کی ہیبت ایسی تھی، جلال ایسا تھا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا آگے سے، تو میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ حضرت امام میں آپ کی صحبت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب تم نے مجھے تنگ نہیں کرنا اس بارے میں۔ اچھا صاحبزاد صاحب، میں نے جو پڑھا ہے عبد الملک شروع میں کچھ ٹھیک تھا، یہ بعد میں پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور گڑبڑ ہو گیا، یہ لالچ کسی میں اقتدار کے لالچ میں یا کسی دولت کے لالچ میں پھر ساری گڑبڑ ہوئی ہے بات۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ آثار اور ایام وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ رب العالمین کی قدرت ہے، رب تعالیٰ جیسے چاہتا ہے نظام اپنی کائنات کا چلاتا ہے، ہماری عقل میں آنے والا نہیں، نظام الہی بہت بڑا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بھی عطا فرمایا، آپ تشریف فرما تھے، کچھ پرندے آئے اور آپ کے قریب چہچہانے لگے، بولنے لگے، تو جو خادم بیٹھے تھے تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کہ نہیں حضور ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی حمد اور اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں اور ساتھ عرض کر رہے ہیں مالک آج کے دن کا رزق ہمیں آسانی سے عطا فرما دینا۔ اب یہ ہے علمنا، پرندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ اچھا میں نے پڑھا ہے کہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہوتے ہیں ان کو پرندوں کی اور سارے جانوروں کی زبانیں بھی آتی ہیں اور ساری زبانیں بھی آتی ہیں، دنیا کے انسانوں کی بھی ساری زبانیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 100 ان کے ملازم تھے، مختلف ملکوں کے شہروں کے تھے اور 100 کی وہ زبانیں جانتے تھے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اچھا جی وہ واقعہ کیا ہے کہ بازار میں جا رہے ہیں تو قصاب جو ہے وہ اپنا بکرا ذبح کرنے لگتا ہے تو پہلے اس کو پانی پلاتا ہے تو آپ دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے اور ہمارے شہزادوں کو اور ہمارے بڑوں کو کربلا میں پیاسا جو تھا ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہی یاد ہے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل حیران ہے اس مسئلے پہ کہ جنہوں نے سارا منظر خود اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشکات کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جس وقت دیکھا تو ریش پاک کے اندر گرد کے آثار ہیں، سفر کے آثار ہیں اور پریشان حال کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس وقت عرض کیا، پوچھا حال، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی شہادت گاہ حسین سے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، اور وہ جو تصور اس وقت تھا سرکار کی جو کیفیت تھی وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوری بیان فرمائی۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب کے اندر یہ کیفیت ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح طور پر سالم ہو کر یہ پورا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر بھول جائے؟ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جتنی اشتبار ہوئی ہیں وہ جب شیشی میں بدلا ہے وہ رنگ اس کا خون بالکل تازہ نظر آنا۔ اس پر میں ایک اور بات عرض کروں، حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ لفظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک قارورہ ہے شیشی جس میں خون ہے،
فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کا خون ہے جس کو آج میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اللہ، یہ بات وہی ہے جو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً کر کے بتائی تھی۔ یہ خون اس قابل نہیں، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو زمین میں بہا دیا جائے، گرا دیا جائے، یہ پینے کے لائق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یزیدی کردار تھا کہ اس کو اس خون کی حرمت کا معلوم اس کا معلوم نہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزملو 117 مرتبہ پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ کو جو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جی فیصل۔ وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین، وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین، صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین، صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین، جس کے پاؤں میں تھی بیڑی، جس کی گردن میں تھا تو، جس کے پاؤں میں تھی بیڑی، جس کی گردن میں تھا تو، جھیلی جس نے ہے ہر ایک افتاد زین العابدین، جھیلی جس نے ہے ہر ایک افتاد زین العابدین، صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین، دل پہ ایک خنجر چلا ہے، اشک خون جاری ہوئے، دل پہ ایک خنجر چلا ہے، اشک خون جاری ہوئے، جب بھی آتی ہے تمہاری یاد زین العابدین، جب بھی آتی ہے تمہاری یاد
مشکل کشا طوفان غم میں ہوں گھرا وارث مشکل کشا طوفان غم میں ہوں گھرا کیجئے ساجد کی بھی امداد زین العابدین کیجئے ساجد کی بھی امداد زین العابدین وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم